ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورحيمنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے جال یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے وہ سے اعظم زیر سایہ عربی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد عادل باعث خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس آنے گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران صدرت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. روز ازل سے ان پر کروڑوں درود دن معاشر کے آمد پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. اور حضور علی فرمایا جب سمجھے ترک علم ہوں آگے آپ آجی تے صحابہ تے لگاتے والے بات نہ کریں اور یہ لکھا سلام صحابہ تے ولی نہ لگاتے چلیں بے شک. آجی اور جناب گال کو جناب مولوی صاحب لگا سچ باتیں کرتے ہیں. میں کہا نا گال وچ ہو رہے آجی میں کہا تیرے پتہ ہی بنا حضور دے علماء دی شان کی یہ صحابہ تے لگایا تھا تے پیار کنا سی. آجی تو میڈیا پہ گلا کرنا پیا آجی میں کہا نا حضرت نے اکبر تو صدیہ پہلے کا کہا چھڑی ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و حضرت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا دربار پیارے آقا مسلم خاتم رسول شہنشاہ کل مختار کل امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ حضور پاک بلوہ دی اندر درود و سلام دا ناظران پیش کرنے کے بعد میرے سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تواڈے سامنے خالق کائنات دی پاک کتاب قرآن مجید جو ایک آیت پڑھا تھا شرح حاصل کتاب جن کے اندر میرا رب قدوس سے شاہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ماشاءاللہ رب فرماتا ہے محبوبہ جڑے کہتے ہیں اسی تیرے نال پیار کرتے ہیں تیرے نال محبت کرتے ہیں تیرے نال عشق کرتے ہیں تیرے نال سانو پیار ہے
اللہ دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ سیدھے نہ پیار کر دے رب کہتا ہے فتابعونی محبوبہ تیری تباہ کرے فتابعونی یہ جمع دسی ہے اتبا یا تابعونی رب کہتا ہے جڑا میرے نال دعویٰ کرتا ہے کہ اسی اللہ نال کرتے ہیں پیار اللہ نال کرتے ہیں محبت اگے ہے نا ہم اللہ نال کرتے ہیں یعنی ریاض تے زہد گل کہہ کرتے ہیں اللہ نے قرآن چاہا فتابعونی محبوبہ تیری تباہ کرے اور سے کی یحببکم اللہ میرا تو ہو کے نہ پیار کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ آج اگے ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم رب کہتا ہے میں صرف انہاں پیار نہیں کرنا بلکہ میں بخش بھی دیا گا انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیا گا واللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے بے شک نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات دینا حج سارے اسلام دے ارکان نے یہ شریعت ہے لیکن مقصد کوئی اور ہے مقصد مقصد یہ اللہ کے اندر میرے یار کا وفا کر ہے مقصد ماشاءاللہ کیوں نہیں نماز تو نہ بھی پڑھ دیا بے شک حضور دے پیچھے پڑھ دیا ہاں جی اللہ سارے مسلمانوں کی گل پائی جاتی ہے مولوی صاحب تو سیاست کرنا کرتے دین ملک کا ڈاڈا کا پھڑیا میں کہا نا 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 چلا کڑے پاسے پھردا پیا ہاں جی ایسی جس نے کلمہ پڑھ لیا جس نے نماز پڑھی وہ جنت میں جائے گا میں کہا پترا اے گل ہے میرے دس نا ہاں جی مسجد نبی میں جڑا نماز پڑھے حضور دے پیچھے پڑھے 10 جنت چ کیوں گیا اے گل میرے دس تو آگے نا جس نے کلمہ پڑھا جس نے نماز پڑھی وہ جنت میں جائے گا ادس والی اے گل تھی ختم کر لیتے ہیں حضور دے پیچھے جڑا نماز پڑھے تے مسجد نبی وچ پڑھے یعنی جتھے ہون کی نماز پڑھی 50,000 نمازاں دا ثواب ہے تو پھر جڑا حضور دے پیچھے پڑھے ماشاءاللہ تو مسجد نبی وچ پڑھے پھر بھی جنت میں جا کے میں منطق سمجھ نہیں آئی جواب دے جنا چپ کر لیا میں نے جڑا تجھ پتہ نہیں نمازاں اس صورت چ قبول نے روزے اس صورت چ قبول نے باقی نیک اعمال اس صورت چ قبول نے کہ حضور نال وفا کی ہوئی تھی حضور نال پیار کیتا ہویا ایک طریقہ اسلام جناب بغض مصطفیٰ داوے بغض صحابہ داوے اہل بیت داوے لمبے نماز پڑھ بارے تو لمبے سجدے دے رب کا مالی نظر دے کے سمجھ تے نماز تے منہ تے مار دے جیسا رب فرماسی میں تو کوئی اور ویکھنا ہے تو کی کردا ہے ہے رب جاندا میں تو کوئی اور ویکھنا چاہتا میں ویکھنا چاہتا میرے یار کا وفا کرا کردا ہاں جی میرے یار نال پیار تے محبت کردا میرے یار نال عشق کرا کردا تو تے ساری زندگی میرے محبوب تمہارے پاپا کر لیا تو تے ساری زندگی میرے حبیب تے بارے جناب والا تو دل کے بغض رکھے عقیدہ رکھیا ہاں جی ماں جناب کچھ کر نہیں سکتے میں کہا نا نا او بہت کوئی کر سکتے ہیں تے پتہ ہی کوئی نہیں ہاں جی او بڑا جڑا ہاں جی جڑا جناب بیٹھے ہوے سونا مسجد نبی وچ تے عرش وال ویکھ کے سب سمانا تک تے نظر ٹور لگے ماشاءاللہ ہاں جی اون دا سو جڑا ایتھے مسجد نبی وچ بیٹھ کے سونا نبی اسمانہ وال ویکھے تے نگاہ سب سمانا تے چلی جاندی ہے اپنے ایمان نال دسو ادھر نگاہ کرے تے ویکھ نہیں سکدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعلی حضور نے فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کراوت میں لاکھوں سلام ماشاءاللہ علی وہ سننا سنتا بھی پیا ہے تے ویندا بھی پیا سنو پھر حدیث پاک امام جزوری اپنی کتاب دے اندر لکھتے ہیں سنیا مبارک ہوئے حضور نال سے جڑا پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ نے سارے نصیباں لکھیا ہے رکھیا ہے جڑا سے حضور تے جڑا درود پڑھتے ہیں محبت پیار ہے اللہ نے سارے نصیباں رکھیا ہے سارے تو علاوہ ہر کوئی جماعت نہیں کہ جنہاں دے نصیباں اللہ نے اپنے بیوی دا عشق رکھیا ہویا امام جزوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب دے اندر ذکر کر دے دلال الخراج کتاب دا نام ہے آپ فرماتے ہیں میرے آقا شاہ فرماتے ہیں اسماء الصلاۃ آل محبت وارے ہو میں آل محبت دا درست سندا یا تے سندا رہاں گا اسماء اے مضارع سی ہے میں اپنے آل محبت دا درود سندا یا تے سندا رہاں گا و آل محمد اور انہاں نوں پہچاندا یا پہچاندا رہاں گا کتنا سنا محبوب اللہ نے سامنے دیتا بے شک کتنا پیارا محبوب اللہ نے سامنے دیتا ہے جی ایسا کے کیتا اسی تے زود ایک سنت نہ ادا کر سکے باقی تو نہیں ضروری نہیں ہاں جی ایک سنت نہ ادا کر سکے اے او وقت ہے جس بارے میرے آقا نے شاہ فرمایا سے ابو الفتن
دور وچ جڑا میری ایک سنت نو زندہ کرے گا انہوں سوچ ہیدن دا سواب دیتا جائے گا ماشاءاللہ اساں تے جان نہیں قربان کرنی ہے سنت زندہ کرنی ہے ہاں جی چاہے وہ سنت چھوٹی ہوئی یا بڑی ہوئی ایک سنت زندہ کرنی ہے سواب کتنا ہوگا زندہ چیک کر لاگے ایک آلہ ہو گیا میں نائی کو دیا خاطر آتے اتھے جناب مسئلہ انہوں پوچھا اکھے جی داڑھی سنتے موقع ایک موٹ رکھنا جڑا ایک موٹ کام رکھتا ہے کتراندہ کٹاندہ یا شریف کرتا ہے اللہ تو فرمانے خاص کو آجرے مولا لانتی گئے اللہ اکبر میں کہ فتاوہ رضوی شریف کے اندر جتنے نمبر 5 چیک کر لے جاتے ہیں میں کہ میں نے گالا جواب دے وہ کہتا ہے کہ میں کہ جب تو سیدھاری کٹا دے ہو سارے زندگی داری کٹا دی اگر اس حالت میں موت آ گئی قبر کے ٹوڑ گئے قبر کے رسول اللہ پوچھا 10 میں نا عشق دیدہ میں کرتا ہے 10 میں سنت چکڑی کمی ہے کیوں کٹاندہ رہا کہ جواب دے ہوتے اللہ یہ جواب ہے ساری زندگی بندہ حضور دی سنت دی بے کردا آیا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اسی حضور دی عزت اپنی جانہ بھی قربان کرنے دیا ہے میں کہ جنیا تو حضور دی سنت آگمیاں شروع کر سرکار دی اکھان دی ٹھنڈک نماز نماز پڑھنی شروع کر جب جان قربان کرنے کا موقع ہے تو ہمارا کافی بلا لیتے ہیں بے شک حضور فرماتے قرآن میں فی صلاۃ نماز میری اکھان دی ٹھنڈک ہے ہاں جی تے ساڈے سب آنکھیں نہیں کھلتی دعویٰ یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہ جنیا تو جناب ربی الاول دے مہینے دے چاولان میں دیکھا بے کہ یہ دعوے نہ کرتا کر اے صرف چاول بے کہ تسی دعوے کر دے ہو ہاں جی آنسو باجی ہزار ہوئے نا ساری اکھیں نہیں کھلتی میں کہ پہلو نماز شروع کر جب موت دا وقت آیا نا جب قربان کرن دا وقت آیا ہمارے سامنے سب کو بلا رہا ہے کیوں جی ہاں جی میں کہ صحابہ نے حضور جناب وفات دی آگے حدیث میں کتابہ زبانے حضرت اللہ جناب حضرت جو شہید ہوئے نا تے روح نمدے بھی سرکار دے کلمہ دے حضرت اللہ تو حضور نے پوچھا آپ حضرت اللہ مانگ کے مانگا آپ فرمانے یا رسول اللہ اللہ کو پوچھ کے تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہویا کہ نہیں ہویا میرے آقا دی آنکھیں جاسو آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ بھی راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ رسول بھی تیرنا راضی ہو گیا اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول اسی تے چاہتا تے دیکھ دیکھ کے آنے آپ نے حضور کا عشق ادا کر دیا میں کہا کہ ایک ہی ایک گلا کرتا پیا میں نے دس ہاں جی ایک دینے آج جناب عشق ادا نہیں ہوتا ہاں جی جانا قربان میں کار چھڑ کے اگلے آتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو پوچھو اللہ تعالیٰ نہ راضی ہویا کہ نہیں ہویا حالانکہ رب راضی کہتا ہے رضی اللہ عنہ مردوان اللہ انہاں نہ راضی ہے اللہ نہ راضی ہے جنت آنا اتنا سان ہوتی نا میرے امام کو بلا جانے ضرور کوئی آئی حالانکہ وہ مالت نے جنتا دے پھر کی وجہ بنی کربلا جا کے اپنی جانا دیں دی بدن تک قربان کران کی وجہ بنی سارا کوئی قربان کر دیتا پھر بھی میرے امام نے آکھیا مولا میں کوئی نہیں دیتا تم ہی دیتے آئے تیرے دیتے جو تیری راج قربان کر دیتا اور تے سانو پتہ کوئی نہ لگدا پیا بخاری اندر حدیث پاک میں جو امام رسولی نے امام یوسف بن بانی تے جناب امام جلال الدین سیوطی اس حدیث کو نقل کرتا میرے آقا مسجد نبی دے اندر تشریف فرما نے تے بڑے پریشان نے جبریل علیہ السلام رب نے کہا جا جبریل میرے یار کو پوچھ کیوں پریشان ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ تعالی سلام دیتا بھی آئے سلام پیش کرنے بعد فرمایا یا رسول اللہ رب پوچھتا ہے کہ میں پریشان ہوں میرے آقا کیا فرماتے ہیں جبریل میری امت بڑی گنہگار ہے میری امت بڑی سیاہکار ہے بڑی خطاکار ہے میں اپنی امت گناہوں میں کہ میں بڑا پریشان ہوں اپنی امت گناہوں میں کہ میں بڑا جنابے والا ہوں غم زدہ ہوں جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے نے جبریل علیہ السلام جا گیا کیا مولا تیرا یار گناہوں ہوئے کہ پریشان ہے رب العالمین فرمائے
حبیب کو جا کے کہہ دے تیرے امتی دے مرن سے 1 سال باقی وے 1 سال باقی وے سچے دل نال توبہ کر لے میرا بہت کے بخش دے مدا جبریل علیہ السلام نے کچھ خبری جو میرے آقا کو سنائی وے جبریل علیہ السلام نے تمہیں آگے دسیا میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اے عرصہ بڑا لمبا وے اے عرصہ 1 سال مرن سے مدت دے 1 سال پوری مدت مرن سے گناہ پھر کر بیٹھا پھر گنہگار ہو جائے جبریل علیہ بڑا لمبا ہے جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے جناب والا رب العالمین فرماتے ہیں جبریل جانا میرے یار نو آتے امتی دے مرن سے 6 مہینے باقی نہیں سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے معاف کر دیا گا جناب والا جبریل علیہ السلام واپس آ گئے دس میرا کا فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام بڑا لمبا ہے پھر جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے نہیں آخر اے مولا تیرا بابو کہتا ہے ایسا بڑا لمبا ہے میرا رب فرماتا ہے جبریل میرے حبیب نے جا کے کہہ دے 2 مہینے باقی نہیں مرن دے اندر سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے معاف کر دیا گا جبریل علیہ السلام نے آیا نا دوسرا ہی فرمایا جبریل ایسا بڑا لمبا ہے میں جبریل پھر واپس چلے گئے مولا تیرا بیوان ہے ایسا بڑا لمبا ہے جناب والا رب فرماتا ہے جبریل میرے یار کو جا کے کہہ دے 1 مہینہ باقی وے مرن دے اندر سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے بخش دیا گا جبریل علیہ السلام آئے جا کے مولا رب اے کہتے پہنے کہ 1 مہینہ باقی سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے بخش دیا گا فرمایا جبریل یہ بھی عرصہ بڑا لمبا ہے جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے مولا تیرا بھی کہتا ہے عرصہ بڑا لمبا ہے رب فرماتا ہے جبریل میرے یار کو کہہ دے 1 ہفتہ باقی ہے مرن دے اندر سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے بخش دیا گا جبریل علیہ السلام آئے آخر سونے رب کہتا پہ تیری امتی دی مرن دے اندر 1 ہفتہ باقی ہے سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے بخش دیا گا میرا آقا فرماتے ہیں یہ بھی عرصہ بڑا لمبا ہے جبریل پھر واپس چلے گئے رب کہتے جبریل میرے یار کو جا کے کہہ دے 48 گھنٹے باقی نے 48 گھنٹے باقی نے سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے بخش دیا گا جناب جبریل علیہ السلام واپس آئے نے آگے سونے رب کہنا بے 48 گھنٹے باقی نے سچے دل نال توبہ کر لی میرا بہوں کے بخش دیا فرمایا جبریل یہ عرصہ بڑا لمبا ہے جناب 1 گھنٹے تک گل نہ ہوئی آخر سونے 1 گھنٹہ باقی ہے سچے دل نال توبہ تیری امتی کر لی رب کہندا میں بخش دیا گا میرا آقا فرماتے ہیں جبریل یہ بھی عرصہ بڑا لمبا ہے جبریل واپس چلے گئے نے جدوں رب العالمین کو جا کے دسیا مولا تیرا یار پہ آتا وے یہ بھی عرصہ بڑا لمبا ہے رب فرماتا ہے جبریل مودی گل مکا دیوا ادھروں روح نکلتی پئی ہے ادھروں روح نکلتی پئی ہے ادھروں سچے دل نال توبہ کر لی میں رب ہو کے بخش دیا گا ادھروں روح نکلتی پئی ہے ادھروں سچے دل نال توبہ کر لی میں رب ہو کے بخش دیا یہ ہو جا محبوب لوگ نے جس نے ساری زندگی ساڑھے خاطر گزار دیتی آسانی زندگی خاطر کی اگر قیامت کا لڑے تو پوچھا میں آج اس دین کی خاطر توڑی خاطر آپ نے دندہ دیتا دندہ شہید کرا دیتی لوگ کا پتھر ہمارے میں زخمی ہویا توڑی خاطر دسو یہ دوسرا میرے خاطر کے بتا تو جواب ہے سرکار نے اس بات الفاظ میں آگے شاہ فرماندے نے قیامت تک آنا لے اے میرے صحابہ تسیں سن لو دین سکھا جی دین نال پیار کرے جی علماء دی صحبت چباوے جی علماء نال پیار کرے جی اے 4 چیزاں دین دے قریب رکھنی ہیں حضور نے فرمایا پنی دنیا داری سے نہ پویا جی نہیں تے تباہ برباد ہو جا سو ساڑیاں کیا 4 پیچھے بن گئے دسو جی ذلیل ہوئے کہ نہیں ہوئے جب اسا دین میں لہو پھیر چھڑیا دین نال پیار محبت بھی نہیں علماء دی صحبت بھی نہیں باقا مسجدی ساڑھے مسلمان اس ٹائم ہوندے جس ٹائم مولوی دے بیان اس ٹوٹل 2 یا 3 میٹران دے ہوندے ایک آل غلط ہے صحیح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہیں پر اذان دیا اس صلاح دے یوم الجمعہ جب اذان ہو جاوے تو سب کو چھوڑ دوڑ دا مسجد آ اسی ویدے راندے ہیں اجے مولوی چلو بیان کرتے بے نماز ہوندی پئی ہے اسی اس ٹائم اپنا دے جس ٹائم جناب والا مولوی والا خوبا شروع کرتا ہاں جی مسلمانی ساری اتنی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے اذان دیا للصلاۃ یوم الجمعہ فاصل الى ذکر اللہ واذر البائی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے جب پہلی اذان ہو جائے
تھوڑی بنسبت باقی جڑیاں قوماں نے جس دن انہاں نوں عبادت دا دن دتا گیا جڑا عبادت دا دن عیسائیاں نوں یہودیاں نوں یا باقی قوماں نوں دتا گیا اہل کتاب جڑیاں پورا پورا دن کوئی عبادت کرتے سن رب نے سانوں آکھیا پورا دن جمعہ دہاڑے عبادت کرو یا کہ آج جس ٹائم نماز تو فارغ ہو کل سیرو فی الارض زمین چ پھیل جاؤ اپنا رزق تلاش کرو لیکن جس ٹائم جمعہ دی اذان ہوئے تھے مسجد سر کو چھوڑ کے آ جاؤ سارے تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا سارے بندے نے مولوی اپنے گلو مار دے میں کہ اپنے گلو نہیں اللہ کا فرمان کے یہودی دے عیسائیاں دی کتاباں نے لکھی ہے کہ جس دن مسلماناں دی صبح دی تعداد وچ اتنے نمازی ہوئے جتنے جمعے والے دہاڑے ہوندے ہیں دنیا تو یہودیت اور نصرانیت دا خاتمہ ہو جائے گا انہیں تواڈے ہاتھ وچ یہودوں نصارا کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ دے گھر نوں آباد کر لو چاہتے ہو کہ تواڈے تو یہودوں نصرانیت دا ظلم ختم ہوئے اللہ دے گھر نوں عبادت کرو آباد کرو چاہتے تاڑے تو غیر مسلمان دے بدماشی ختم ہوئے تو اللہ دے گھر آباد کرو اور حضرت میرے فرما دے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں دل کے دے عقل خدا تیری گلی سے جائے کیوں آلی چاہتے ہو کہ دنیا دے فتنیاں تو بچنا چاہتے ہو پھر درے مصطفیٰ دا لو لاؤ ازونا وفا کر لو ازونا پیار کرنا ہے سارا مقصد ہے نہیں تے نمازاں روزے واسطے وہ سارا محتاج نہیں وہ دی عبادت فرشتے بھی بڑی کر دے پے قیامت تک جڑا فرشتہ سجدے دی حالت وچ قیامت تک سجدے دی حالت وچ رہے گا اتنے فرشتے نے انہاں ساری نمازاں لوڑ نہیں سانو بنایا کیوں گیا مقصد کی آئی فتبعونی محبوبہ تیری تباہ کرے قیامت کا جڑا منظر ہونا ہے قیامت برپا کیوں نہیں ہے 50,000 سال آئے دیارہ جڑا ہونا ہے یہ اللہ نے کیوں رکھیا ایک سن پتہ ہے حساب و کتاب تو نہیں ہونا ہے لیکن مقصد کی آئی 50,000 سال آئے دیارہ شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا جہاں والوں کو شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے جہاں والوں کو شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے امان جڑے سبق تو نہیں ہونا نا لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی یاد شان رکھی اپنے محبوبہ مقام دسنا ہے اپنے بیوی عزت دسنی ہے جڑے کہتے ہیں نا کہ نبی کوئی نہیں کہہ سکتا مال اللہ نے آگے آ جاڑا برکی کے سواستے اللہ نے آگے آ جاڑا برکی کے سواستے میں دسنا میرے محبوب دی شان کیجئے میرے محبوب دا مقام کیجئے 50,000 سال جاڑا جب آئی نکل جانا انسان اپنے پل سے گھومتے کھا رہے اپنے دا اسا سارے جڑے مندے او بھی جڑے نہیں مندے او بھی سارے اکٹھے ہو کے مشورہ کر دے یار کو جا ایسے ہوئے جتھے جائیے اس نام جو جہاں چھٹے حدیث بعد رحمان نے اسے سارے اکٹھے ہو کے جامع دے آدم علیہ السلام کو آقا دے آدم سے اللہ دے پہلے نبی ہو ساڑھے والد بھی ہو اللہ دے پاک کا دعا کرو اللہ ساڑھے جان شروع ہوئے آپ فرماسن اذهب الى غیری اسے اور بل جاؤ اذهب الى غیری اسے اور بل جاؤ پوچھا جا سکتا ہے یہ فرماسن اذهب الى نوح علیہ السلام کو بل جاؤ جب نوح علیہ السلام کو بل جاؤ دے انہوں نے آقا فرماسن اذهب الى غیری اسے اور بل جاؤ پوچھا جا سکتا ہے یہ فرمایا اذهب الى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بل جاؤ جنہوں نے بل جاؤ دے فرماسن اذهب الى غیری اسے اور بل جاؤ فرمایا کہ در جائیے ارے اذهب الى ابراہیم ابراہیم نے بل جاؤ جنہوں نے بل جاؤ فرمایا اذهب الى غیری اسے اور بل جاؤ مجھے
فرمایا اذهبوا الى اسماعیل اسماعیل کے پاس جاؤ جب حضرت نے فرمایا اذهبوا الى غیر سے اور کو جاؤ نا مجھے ایسے کہتے چاہیے کہ اذهبوا الى عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ نا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تے آپ فرمایا اذهبوا الى غیر سے اور کو جاؤ نا مجھے ایسے کدھر جائے فرمایا اور دروازہ تو سلگائی تو خالی نہ موڑ دے اور دروازہ تو سلگائی تو خالی نہ موڑ دے مجھے ایسے کدھر جائے فرمایا اذهبوا الى محمد اذهبوا الى محمد فرمایا میں اس دروازے سے جگہ نہ جاؤں تو خالی نہ ہو جانا لگے وہ کیڑا دروازہ ہے تو نے میرے آقا دی ذات حضور دے دروازے سے بھیجا کہ تو سرکار دے دروازے سے پہنچا دے نا تو میرے آقا ایک نہیں فرمایا اذهبوا الى غیر سے اور تو جاؤ فرمایا یاسی آنا لہا اجمعین ایک لائن چینج کی جا سکتی ہے میرے آقا فرمایا سے جڑے ساڑھے نو سکتے اللہ جڑے زور دے غلام ہو تے ٹوٹ جا سکتے تھے جڑے کہ مغمت کر دے رہے ایک قدم چکر دے کوشش کر دے چک کر نہیں سکتے دے اتر کر جہاں بچا نہیں ہے نا آقا نا 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 اتر حضور دی شان میں کہ تو مان جیسے فریون میں جدو غرق ہو لگائی تو اس نے کیا اے موسیٰ میں تیرے رب تے ایمان آندا لیکن آپ تے غبی جواب آئی ہوں ترہ ایمان قابل قبول ہے نہیں کیونکہ اللہ کا اللہ یؤمنون بالغیب غیب تے ایمان لیا اے تے سارا کچھ ویکھ نہیں جڑی شاید ویکھ نہیں جاوے وہ غیب نہیں رہندے جی کچھ ویکھ لیا جاوے وہ غیب نہیں رہندا قرآن کی کہتا یؤمنون بالغیب غیب تے ایمان لیا میں کیا ہے وہ سب کچھ ویکھ رہی ہے غیب نہیں اور تہاڈا اے مننا قبول نہیں کیتا جاوے گا اعلی حضرت میرے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر تو مان گیا کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر تو حضور فرماتے ہیں آج ٹائم ہی آج مان لے آج مان جا سکتے کوئی مان جا سکتے جب تو اتھے تو من سے نہ تو پھر کوئی نہیں مان آج وقت ہی مان لے آنکھ بند ہوتی دے رہے پھر تو سارا کچھ سامنے آ جاتا پھر ویک سے ویک ایسی یا اللہ میں منیا تو پھر کوئی نہیں بنتا دیکھے دیکھے جنہ ایمان آندا انہاں دی شان ہی ہو رہی میرا کیا شاہ فرماتے ہیں میرے صحابہ عجیب ایمان والے لوگ کیڑے ہو سکتے ہیں صحابہ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ انبیاء ہمارے انبیاء کس طرح کی انہاں دے ایمان کس طرح عجیب ہو سکتے ہیں انہاں دے طبیعت نازل ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر اسی جی بھی مانا نہیں آتی اسی کی بھی جی بھی مانا آتے اس آنے دے وہی نزول دیکھے میں نے دیکھا جی قرآن دے نزول ہوں تو دیکھا جی بڑا کہ بھی جی بھی مانا سوال ہوتی یا رسول اللہ اللہ اعلم و رسولہ پھر اللہ دے رسول دے کبھی آتے ہیں میرے اگر نام مانے گلا جنہ کا جی بھی مانے اور لوگ دے جنہ دے میں نے کیا نہیں کہا مطلب کھانا دے جنہ مسلمان کی جنہ نے میں نے کیا نہیں میرا نام سن کے میاں جانا قربان کر دے بندے اب میرے اجرا والا میرا نام سن کے اپنا ماں کو ہر شاہ قربان کر دے بندے میرے صحابہ کی کوئی ماں نے وہ لوگ نہیں جنہ میں نے کیا نہیں میرا نام جنہ سن کے میرے نام دی اتنی دیوانی ہوتے اپنا سارا کوئی قربان کر دے بندے ماں تو نہ دے اب میاں جانا قربان کر دے بندے بچے بھی قربان کر دے بندے او جی ایمان والے نے اے میرے صحابہ قیامت والے دن تک جنہاں نے میرے کے کھڑی جڑے جی ایمان والے لوگ نے او ایمان دے قصہ سے جو ایک قصہ لے کے آ گئے او بھیا کو جب دے اے میرے صحابہ بڑے دا دیتا اس سے مکمل ہونے چاہیے نے اگر ایک بھی کم ہویا تو سے کام ہو جاؤ گے جنہاں نے نہیں دیکھیا او ایک بھی لے آئے تھے کامیاب نہیں اور اتنی حضور نے سارے دے اتنی کرم نوازی تھی تو پھر سارے شان بیان کرتی کہ عجیب ایمان آ گئے ہے جتے سامنے کیا نہیں جنہاں سو کی حضور دے دیوانے ہو گئے ہیں سرکار فرماتے ہیں اور ایک قصہ لے کے آ کے دے
سارا ایک حصے کا بھی پروگرام کوئی نہیں اجے وقت ہے سونا وفا کر لو سونا پیار کر لو تواڈے کول اس محبوب نبی دی آل تساں دے اندر جلوہ کر ہے انہاں سیدہ نال پیار کر لو بخاری اندر موجود ہے میرے آقا شاہ فرماتے ہیں جس نے میری آل نال محبت کی اس نے مجھ محمد نال محبت کی جس نے میرے نال کی اس نے اللہ نال کی جنہ وہ جنتی ہے جس نے میری آل دا دل دکھایا میری آل نال دشمنی کی دل دکھایا اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی تے جے نے مینوں پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دیتی پھر نار او جہنمی ہے سرکار فرماتے ہیں میں تہاڈے کو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی آل تے دوسرا قرآن انہاں دونوں نوں مضبوطی نال پکڑی رکھو دے تے تسی کبھی ناکام نہ ہو لگے ایک جگہ میرے محبوب شاہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تے میری آل بیت والے واسطے لازم و ملزوم نے جس نے صحابہ کا دامن پکڑیا آل کو چھوڑ دیتا وہ بھی گمراہ ہے جس نے میرا آل پکڑ کے صحابہ کو چھوڑ دیتا وہ بھی گمراہ ہے حضور نے اہل بیت کی مثال دی بیڑی کی طرح کشتی کی طرح جڑی میری آل نال جوڑ گیا وہ غرق نہیں ہو لگا ڈوبن نہیں لگا وہ ڈوبن نہیں لگا اچھا حضور نے آل نال پیار کر لیا حضور نے آل نال پیار کر کے بھی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ کیویں میں دستا بندے نے جڑا حضور دی آل نال پیار کیتا حضور دی آل بیڑی دی مثال ہے اور جڑے کشتی چلاندے نے انہاں تو پوچھنیاں بات تسی جتنا کشتی چلاندے ہو تے تسی کس طریقے نال کنارہ تلاش کرتے ہو وہ کہتے ہیں ستارے دی مدد نال حضور نے صحابہ نوں نجوم آ کے ستارے دی مانند نے پتہ چلیا کہ ستارے دی مانند نے اہل بیت کشتی دی مانند نے یہ دوویں چیزاں لازم تے ملزوم نے انہاں چوں ایک بھی چھڈے تے تو گمراہ ہے دنیا سے بھی تباہ ہے آخرت وچ بھی تباہ ہے اگر انہاں دوواں دے دامن ہتھ پکڑ کے ٹرے دا تے پھر کوئی ڈر نہیں پھر تینے کوئی ڈر نہیں کوئی مسئلہ نہیں سرکار نے اے دوویں چیزاں سانو دے کے دسیا کہ میرے آل بھی نہ چھڑیا جے تے میرے صحابہ بھی نہ چھڑیا جے یہ اعلیٰ حضرت پھر گل مکانا نہیں تھی ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب کی طرف ملا مسلم اے حضور دی شان ہے اے حضور دا مقام ہے کہ جس نے اپنے صحابہ نے اپنی آل کے ذریعے اپنا دین سارے تک پہنچایا اگر دسو جی اگر میرے امام کربلا چ نہ جاندے تے سارے دین پہنچنا ہے اور اسی جس آزادی نال اللہ دی عبادت کرتے ہیں اینا ہی ہونی کیا کہتا ہے کہ حسین شہید نہ ہوندا تے آئی کردا یزید بندہ نبی دی سنت عیان ہوندے خدا دے جاگر رضا نہ ہوندی اگر حسین پر شہید نہ ہوندے نا تے یزید نے گل ختم کر چھڑنی ہے لیکن میرے امام نے اپنی جان دے کے حضور اپنے نانے دا دین بھی بچا لیا تے سانو بھی بچا لیا انہوں نے سارے تے بڑے آسان ہیں لیکن اساں نے انہاں دی خاطر کچھ بھی نہیں کم از کم بندہ دنیا تو جا لگیا اتنا تے ہو گیا نا ساڈے استاد بھی مجاہدین بابا خادم صاحب نے صاحب فرماتے سن بابا جی فرماتے سن اوے دنیا تو جا لگیا اتنا کچھ کر کے جاؤ جب میرے روح پہلائے خاکے کفن سے ملی روزے سے آواز آئی یوم میرا فقیر آیا آج جب فرشتے قبر سے پوچھنا کہ قبر دی وحشت قبر دی سختی دی وجہ تو بندہ جواب نہ دے سکے آج سرکار خود فرما دے سے چھوڑ دو یہ اپنا ہے جب سرکار آج چھڑنے نے اپنا چھاڑ دے پھر گالے ختم ہو جانے پھر گالے ختم ہو جانے جب مانگا آج چھڑنا کہ اپنا ہے اتنا بننے واسطے بھی سرکار کے لمن جو کے الفاظ نکلن اتنا کوئی کار کے جائے کہ حضور فرمان کے اپنا ہے اے نہ بھی سرکار سانو ہے کہ منہ پھیرنا ہے جب حضور منہ پھیر لیا تو خدا دی قسم ہو کو جا کوئی نہیں یہ تو جا ساری جان بچنی ہے اتنے تے سنگیا ناری سے رشوت اتنا جنابا سفارش ہے حضور تو علاوہ جناب اور کام ہے اج وقت ہے حضور نہ وفا کر لو اج وقت ہے حضور نہ پیار کر لو بڑی غفلت ہے زندگی گزر کی اٹھو حضور کے دین نال کھڑے ہو جاؤ اٹھو سرکار نہ وفا کرو آج موت پھر بھی آ جانی جناب جی بھی نال بندہ مار گیا شوگر نال مار گیا دل دا اٹیک ہویا بندہ مار گیا موت دا کوئی پتہ نہیں جناب اور بندہ ایتھے تے باہر جانے بندے روح ہو گئی
وہ دا کوئی پتہ نہیں لیکن جڑا دور دا ہو کہ مار جاوے خدا کی قسم اگلے مرن نہیں دیتے اللہ دا قرآن کہتا انا واللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جنہ دے ساڈا انعام ہے جنہاں نوں اساں نے جناب نوازیا ہے جنہاں دے ساڈا انعام ہے پہلے جڑے صف اللہ دے انبیاء نے اللہ دے نبی نے دوجے صدیقین نے تیجے شہید نے چوتھے اللہ دے نیک بندے نے اللہ کہتا ہے اے ساڈے انعام یافتہ لوگ نے اولا وحسن اولئک رفیقا کتنے اچھے دوست نے اور دسو رب کہتا ہے کہ اسی انہاں تے انعام کیتا اسی نماز چ آتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سان کو راہ بھی جنہاں لوگاں تے تو انعام کیتا انہاں دا رستہ کھانا اسا کہ یا اللہ انعام والے کیڑے نے قرآن کہندا اہل انعام والے جنہاں نوں رب کہندا انعام والے نے انہاں دا بے ادب ہوئے تے پھر راہ دستا ہے سمجھ آئی